Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. खुदा की बस्ती पार्ट 2 किस्त नंबर 2. नौशा इस रोज़ ड्यूटी पर पहुंचा तो देर हो गई थी. फाटक पर वर्कशॉप का चौकीदार गुल खान बैठा नाक में हिलास चढ़ा रहा था. देखते ही बोला, खो तुम इतनी देर से आता है, सेठ बहुत गर्म होता है, जाओ जल्दी जाओ नहीं तो. फौरन ही से छींक आ गई. फिर कई छींकें आई. इसकी बकिया बात छींकों की नज़र हो गई. नौशा झपाक से अहाते में दाखिल हो गया. अंदर पहुंचते ही इसने चौकन्ना नज़रों से अब्दुल्ला मिस्त्री को तलाश किया, मगर वो कहीं नज़र न आया. अब्दुल्ला मिस्त्री कारों की मरम्मत करने वाला वर्कशॉप का मालिक था. अब्दुल्ला मिस्त्री कारों की मरम्मत करने वाला वर्कशॉप का मालिक था. कारीगरों को सजा देने के मामले में दूर दूर तक इसका शोहरा था. नौशा इधर उधर देखता भालता शेड के नीचे जा पहुंचा, जहां दूसरे कारीगर काम कर रहे थे. इसके पहुंचते ही एक कारीगर जोर से खनकार कर बोला, अबे देर से आना था तो सर से तवा बांध कर आता. दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे यार ये तो बड़ा पक्का है. अबे रात कौन सी फिल्म देखी थी? साला रोज सिनेमा जाता है, मालूम होता है किसी शौकीन से टकरा गया. अरे इसकी क्या पूछते हो, इस पर तो चाकू चलते हैं चाकू. नौशा बिगड़ कर बोला, देखो मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगता. अभी इस पर एक आध फिक्रा और चुस्त होता. इसी असना में अब्दुल्ला मिस्त्री की आवाज़ सुनाई दी. वो इसी तरफ आ रहा था. नौशा ने जल्दी से एक पाना उठाया और करीब खड़ी हुई गार के नीचे घुस गया और खामखा खड़फड़ करने लगा. थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला मिस्त्री वहां आ गया. कारीगरों की रूह फना हो गई. सबके हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे. नौशा कार के नीचे घुसा हुआ खड़पड़ करता रहा. इसका निचला धड़ बाहर निकला था और बराबर जुम्बिश कर रहा था. वो तो साफ बच गया. सारी आई गई एक और कारीगर के सर गई. वो भी देर से पहुंचा था. इसके पास कोई काम ना था. हाथ पर हाथ धरे बैठा था. अब्दुल्ला ने पहली ही नजर में इसे भांप लिया. गर्दन हिलाकर बोला, क्यों बे देर से आया है? डर के मारे लड़के के मुंह से आवाज ना निकली. इस दफा अब्दुल्ला ने डपट कर पूछा, अबे क्या मुंह फूट गया, बोलता क्यों नहीं? वो घबरा कर बोला, अम्मा ने रोक लिया था. अब्दुल्ला ने टेढ़ी सी गाली देकर कहा, अम्मा ने क्या अपने किसी यार के पास भेजा था? इस सवाल का वो बेचारा क्या जवाब देता. सिर्फ अब्दुल्ला का मुंह टुकर टुकर तकने लगा. अब्दुल्ला गजबनाक होकर चीखने चिल्लाने लगा, सालों को काम भी सिखाओ, ऊपर से तनख्वाह भी दो, और ये हराम के तुखम इसका सिला ये देते हैं कि घर से नवाब बनकर निकलते हैं. इसने एक कारीगर के हाथ से प्लास छीना और लड़के की नाक इसमें रखकर जोर से भींच दी. वो बिलबिलाकर चीखा, अरे मर गया मिस्त्री जी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब कभी देर से नहीं आऊँगा. वो बराबर चीखता रहा, फरियाद करता रहा, मगर अब्दुल्ला ने इसकी नाक न छोड़ी. जब वो तकलीफ से बेकाबू होकर फर्श पर हाथ पांव पटकने लगा तो अब्दुल्ला ने डांटा, साले ये एक्टिंग हो रहा है. वो तड़प कर चीखा, अरे मर गया मिस्त्री जी, अब कभी नहीं करूँगा. मिस्त्री जोर से गरजा, सीधा बैठ. लड़का एकदम संभल कर बैठ गया. जरा देर बाद अब्दुल्ला ने प्लास के शिकंजे से इसकी नाक आज़ाद कर दी. अब नाक टमाटर की तरह सुर्ख नजर आ रही थी. लड़का बार बार नाक छूता और जोर जोर से सिसकियां भरता. अब्दुल्ला ने इसकी तकलीफ पर तवज्जो दिए बगैर ऊंची आवाज से पुकारा, मुंशी जी, अरे मुंशी जी, जरा यहाँ तो आओ. फौरन ही एक सूखा पतला उधेड़ आदमी नाक की फनगी पर ऐनक दुरुस्त करता हुआ पहुंचा. अब्दुल्ला ने लड़के की जानिब इशारा करते हुए कहा, देखो जी, आज की तनख्वाह इस हराम के जने को नहीं मिलेगी, समझ गए? मुंशी जी फौरन समझ गए. छट जवाब दिया, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, मैं अभी जाकर रजिस्टर में इसकी गैर हाजिरी लगाए देता हूँ. लड़के ने इत्मीनान की सांस ली. सोचा अब तो बच गया, लेकिन अब्दुल्ला मिस्त्री इतनी आसानी से कारीगरों की खता माफ़ कर देता तो फिर इसका इस कदर शोहरा क्यों होता. कहने लगा, अब तुम कपड़े उतारो और नलके के नीचे जाकर बैठ जाओ, फिलहाल तुम्हारी यही सज़ा है. कारीगर लड़का गिड़गिड़ाने लगा, मगर अब्दुल्ला ऐसी खुशामद से कहाँ पसीजने वाला था.
آنکھیں نکال کر بولا، ابے اتارتا ہے کپڑے یا پھر دکھاؤں کال کوٹری کا راستہ؟ کال کوٹری کا نام سنتے ہی لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی سارے کپڑے اتارے اور مادرزاد برہنہ ہو گیا۔ آسمان پر ابر چھایا تھا، ہوا بھی بکھری ہوئی تھی، مہاٹوں کی سردی تھی۔ خود عبداللہ موٹے اونی کپڑے کا اوور کوٹ پہنے تھا، سر اور کانوں کو مفلر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکے کا برہنہ جسم سردی سے کپ کپانے لگا۔ عبداللہ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، ابے اس طرح کب تک چوتڑ کھولے کھڑا رہے گا؟ نل کے تلے جاتا ہے کہ نہیں؟ نو عمر کاریگر نے بے بسی سے عبداللہ کی جانب دیکھا اور نظریں شرم سے نیچے کیے پائپ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، جس کی ٹوٹی کھلی تھی اور پانی دھار بن کر گر رہا تھا۔ عبداللہ چلا گیا تو نوشے نے چوہے کی طرح موٹر کار کے نیچے سے گردن نکالی اور باہر آ گیا۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹھ گئے تھے، چہرے پر سیاہی کے جگہ جگہ دھبے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک کاریگر نے، جو عمر میں 2-3 سال بڑا ہوگا، اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، استاد اب رشوت میں ایک پیار دلواؤ، نہیں تو ابھی تم کو بھی نلکے کے نیچے بھجواتا ہوں۔ نوشا اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھا۔ اس نے چپ چاپ چہرہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ کاریگر نے اس کے گالوں کا ایک بوسہ لیا، پھر برا سا منہ بنا کر فرش پر تھوک دیا۔ سالے نے منہ کڑوا کر دیا، ابے یہ موبائل آئل کہاں سے چپڑ لایا؟ سب کاریگر کھلکھلا کر بے تکلفی سے ہنسنے لگے۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں سلطانہ گردن جھکائے کینچی سے بیڑی کے پتے کاٹ رہی تھی۔ قریب ہی ماں بیٹھی تھی، جو کٹے ہوئے پتوں میں تمباکو بھر بھر کر بیڑیاں بنا رہی تھی۔ دونوں سے ذرا ہٹ کر انو کاپی پر جھکا ہوا لکھنے میں منہمک تھا۔ نوشا سب سے الگ تھلگ کونے میں لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ کمرے میں دیر سے خاموشی چھائی تھی۔ آخر ماں نے سکوت توڑا، انو کو مخاطب کیا، انو دیکھ، کل سویرے ہی سویرے اٹھ کر کارخانے جانا، ملک جی سے کہنا سارا پچھلا حساب صاف کر دو۔ انو نے ماں کی جانب دیکھے بغیر بے نیازی سے جواب دیا، اچھا۔ پھر ماں نے کہا، بھولنا مت، پورا حساب لے کر آنا، نہیں تو گھر میں فاقہ پڑ جائے گا۔ میرے پاس اب ایک پیسہ نہیں رہا، اور ہاں ان سے یہ بھی کہہ دینا شام تک 1000 بیڑیاں پہنچ جائیں گی، سمجھ گئے نا؟ اس کے ہاتھ تیزی سے چلتے رہے۔ وہ رک رک کر اپنی بات کہتی رہی، ذرا دیر خاموش رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولی، بیڑیوں کے بنڈل بنا بنا کر دھاگا لپیٹتا جا۔ انو نے احتجاج کیا، میں اسکول کا کام کر رہا ہوں، کام پورا نہیں ہوا تو کل ماسٹر صاحب بینچ پر کھڑا کر دیں گے۔ مگر ماں نے اس کی ایک نہ سنی، ڈپٹ کر بولی، چل باتیں نہ بنا، بڑا آیا پڑھنے والا، بہت ہو چکی پڑھائی، پہلے پیٹ کا دھندا کر، کھانے کو نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ تو ہی فیل مچائے گا۔ انو بادل نہ خواستہ اٹھا اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بیڑیوں کے بنڈل تیار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گلی میں گیدڑ کے بولنے کی آواز ابھری۔ نوشا، جو آٹو ورک شاپ سے واپس آنے کے بعد ابھی تک تھکا ہوا سا لیٹا تھا، جھٹ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلطانہ نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور ماں کو مخاطب کیا، اماں آج تو سرے شام ہی گیدڑ بولنے لگے۔ ماں لاپرواہی سے بولی، توبہ کرو بیٹی، اس وقت کہاں سے گیدڑ آ گئے؟ نوشا فوراً بیچ میں بول اٹھا، نہیں اماں، آواز تو گیدڑ کی معلوم پڑتی ہے، جا کر بھگا آؤں۔ چل بیٹھ، بڑا آیا گیدڑ بھگانے والا۔ ماں نے اسے ڈانٹا، یہ کیوں نہیں کہتا، وہ تیرا سگا باہر کھڑا ہے، دیکھ میں تجھ سے 1000 بار کہہ چکی ہوں، اس حرامی راجا کی صحبت چھوڑ دے، نہیں تو سر پر ہاتھ دھر کر روئے گا۔ نوشا کھسیانہ ہو کر رہ گیا۔ دیر تک پڑا سلطانہ کو کوستا رہا، پھر شوخی سے بار بار اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نوشا کا بس چلتا تو اس کے منہ پر ایسا زناٹے کا تھپڑ رسید کرتا کہ ساری ہنسی نکل جاتی۔ گلی کی دھندلی دھندلی روشنی میں راجا بار بار حلق سے گیدڑ کی آواز نکالتا رہا۔ ہر بار وہ دروازے کی جانب دیکھتا، مگر اس روز دروازہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ وہ دیر تک نوشا کا انتظار کرتا رہا، آخر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ راجا میونسپلٹی کی لالٹین کے نیچے بیٹھا، وہاں بھی سناٹا تھا۔ محلے کے کسی لڑکے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، دن بھر بادل چھائے رہے، شام کو بوندا باندی بھی ہوئی۔ اب ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے،
راجا کے پاس اس روز پیسے بھی زیادہ نہ تھے، ورنہ سنیما ہی چلا جاتا۔ سوچا تھا کہ نوشا مل جائے گا تو دونوں مسلم ہوٹل میں ایک ایک کڑک چائے پئیں گے اور ریڈیو سے فلمی گانے سنیں گے۔ راجا نے لالٹین کے نیچے کھڑے ہو کر زور زور سے گیدڑ کی آواز نکالی۔ گہری خاموشی میں دیر تک اس کی آواز گونجتی رہی، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا، کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ جل کر بڑبڑانے لگا، آج سالے سب مر گئے۔ اسی جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ مسلم ہوٹل کی طرف چل دیا، مگر اس وقت ریڈیو پر خبریں سنائی جا رہی تھیں۔ اس نے سوچا جب تک خبریں چلیں اتنی دیر کیوں نہ چمپی کرا لی جائے۔ سر میں کچھ درد بھی تھا۔ چمپی کرنے والا ایک نوجوان مالشیا مسلم ہوٹل کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ راجا نے اس کے قریب جا کر کہا، ابے ہوتی ہے کچھ چمپی ومپی؟ وہ جھٹ سے بولا، ابھی لو، اور تیل کی شیشیاں سنبھال کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجا نے پوچھا، مگر یہ تو بتا لے گا کیا؟ یار جو جی چاہے دے دینا، میرے پاس ایک دونی ہے، بول کیا کہتا ہے؟ اس نے ایک لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد کہا، چل یار تو بھی کیا یاد کرے گا۔ راجا وہیں چائے خانے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ چمپی کرنے والے نے شیشی سے تیل نکال کر راجا کے سر میں ڈالا اور مالش شروع کر دی۔ اس کی انگلیاں نرم تھیں اور ہاتھ پھرتی سے چل رہے تھے۔ راجا نے چمپی کراتے کراتے بے نیازی سے پوچھا، کیوں جی، روزانہ تم کو کیا مل جاتا ہوگا؟ بس یار یہ نہ پوچھ کیا مل جاتا ہے۔ راجا اصرار کرنے لگا، پھر بھی یہی 1.5 روپیہ روز پیٹ لیتا ہوں۔ ابے تو یہ کچھ کم ہے، راجا نے حیرت سے کہا، کسی کا گھر لوٹنے کا ارادہ ہے؟ کم تو نہیں پر محنت بڑی ہے۔ راجا بولا، ابے کیا محنت ہے، میں سیکھوں تو سکھا دے گا۔ واقعی وہ اس کے لیے آمادہ بھی تھا۔ یار کیا کرے گا سیکھ، سالا بڑا واہیات دھندا ہے۔ واہیات کی اس میں کون سی بات ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، بس کہہ دیا کہ ہے۔ راجا نے ڈپٹ کر کہا، ابے صاف صاف بتا آخر بات کیا ہے؟ وہ مسکرانے لگا، تو پھر اس آدمی سے پوچھ لو۔ راجا نے اس آدمی کی جانب دیکھا جو برابر کی دکان کے تھڑے پر بیٹھا اپنی ران کھجا رہا تھا۔ راجا نے اس سے تو کوئی بات نہیں کی، البتہ چمپی کرنے والے سے دریافت کیا، ابے اس سے کیوں پوچھوں، تو کیوں نہیں بتاتا؟ وہ ہنسنے لگا، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے۔ اس نے اس شخص کو مخاطب کیا، اما خان صاحب، یہ راجا تم کو پوچھ رہا ہے۔ خان صاحب نے ران کھجاتے کھجاتے راجا کی طرف دیکھا، ہنس کر بولا، روپیہ 1 عدد کلدار ملے گا، بول چلتا ہے؟ راجا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کہاں؟ اس نے بدماشی سے آنکھ مار کر کہا، واہ جانے من، اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اور راجا کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے غضبناک ہو کر موٹی سی گالی دی اور لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا، سالے حرامی پن کرتا ہے، اب اس ساری بدماشی نکال کر رکھ دوں گا تیری۔ وہ گھبرا کر بولا، ابے میں نے تجھ سے کہا بھی کیا ہے؟ راجا نے اس طرح کڑک کر کہا، سالے یہاں لونوں کو پٹانے آتے ہو؟ ابے جائے گا یا کچھ لے گا؟ خواہ سر ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے راجا کو دھمکی دی، مگر راجا ذرا بھی مروب نہیں ہوا اور چیخ چیخ کر گالیاں دیتا رہا۔ شامت اعمال چمپی کرنے والا بھی خان صاحب کی حمایت میں بول اٹھا۔ راجا اس کے سر ہو گیا، غصے سے اس کی تیل کی شیشیاں توڑ ڈالیں۔ اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خان صاحب بہت سٹ پٹائے، بڑی مشکل سے راجا کو منایا، منت سماجت بھی کی اور گالیاں بھی کھائیں۔ راجا نے جھنجھلاہٹ میں چائے بھی نہیں پی اور اپنی کھولی کی جانب چل دیا۔ ادب سرائے۔